کس کو ولی نہیں بنانا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا۔ جیسا کہ میں نے 2 آیتیں تو پہلے پڑھ دیں کہ کفار کو ولی مت بناؤ، یہود و نصارہ کو ولی مت بناؤ، اور ایک جگہ سورہ مائدہ کے اندر ہے، آیت کا نمبر 57 اور 58 ہے، 6واں سپارہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کس کو ولی نہیں ماننا، کس کو ولی نہیں بنانا، یہ سننے کی ہے آیت۔ آج ہم نے ہر ملنگ کو ولی بنایا ہوا ہے۔ اور مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ مشہور ہے، آپ فرماتے تھے جو ننگ دھڑنگ وہ ہمارا ملنگ، یعنی جو چرس پیتا ہے، بھنگ پیتا ہے، مسجد کے قریب نہیں جاتا، 6 مہینے نہاتا نہیں ہے، نماز سے دور، مسجد سے دور، اس کو ہم نے اللہ والا بنایا ہو کہ یہ اللہ والا ہے۔ ایک دن جا رہا تھا میں بازار میں، یہ چوک شہزادی کے قریب، وہاں وہ کھڑے ہوئے تھے 2 آدمی جن کے سر چھوٹے ہوتے ہیں، جنہیں دولے شاہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ اب وہ کھڑا ہوا ہے بندہ، اس کے ساتھ اس کا کوئی ہوگا جس نے اس کو بطور اپنا سبب استعمال کیا مال کمانے کا، وہ ساتھ بندہ کھڑا ہوا ہے، اس کو پکڑا ہوا ہے، عورت آئی اور اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس دیوانے نے یا مجنون نے، مجنون ہوتے ہیں بیچارے، ان کا ذہن تو نہیں ہوتا، اب اس کو ولی اللہ بنا دیا، حالانکہ جس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، جو مجنون ہے، جو دیوانہ ہے، اس کے لیے تو حدیث میں آتا ہے اس کو مسجد میں ہی نہ آنے دو۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ اپنی مساجد کو پاگلوں سے پاک رکھو، جو ذہنی مریض ہیں ان کو مسجد میں مت لاؤ، اور ہم جو ذہنی مریض ہیں ان کو اللہ والا بنا دیا کہ یہ جی اللہ کا قریب ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ والا ہے۔ نماز کا نام لو کہ جی نمازیں تو ہماری یہاں ہوتی نہیں ہیں مسجدوں میں، ہماری تو خاص نماز ہے، اس تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یعنی صحابہ کرام نے حالت جنگ کے اندر، جہاد کے اندر تلوار کے سامنے نماز نہیں چھوڑی، اور یہاں نماز کا ذکر کرو تو جی نمازیں تو ہماری ہوتی نہیں ہیں، آپ کی نمازیں تو ظاہری ہیں اور ہماری نمازیں خاص ہیں، معرفت والی نماز ہے، پتہ نہیں وہ کون سی نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 2 قوموں کا تو ذکر کیا، لیکن ایک قانون بتا دیا کہ جو آدمی دین کا مذاق اڑائے، شعائر دین کا مذاق اڑائے، اس کو ولی مت بناؤ، لا تتخذوا مت بناؤ، آگے اولیاء، دین کا مذاق کیا ہے؟ نماز کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں نا، نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ذکر اذکار تسبیحات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ہم نے ان کو ولی بنایا ہوا ہے کہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اولیاء مت بناؤ، اور اگلی آیت ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ کہ بھئی آ جاؤ نماز پڑھ لو، جس کو ولی بنایا ہوا ہے اس ولی صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھ لو، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نماز، مذاق اڑاتے ہیں نماز کا۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ جب تم بلاؤ نماز کی طرف، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا تو یہ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے، یہ ایسی قوم ہے جن کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے عقل ہیں اور ہم انہیں بنا رہے ہیں ولی۔ تو ولی کوئی آسان کام نہیں ہے، ولی بننا کوئی آسان کام ہے۔ تو ولی اللہ کا دوست، اللہ والا، اور ولی کی شرط کیا ہے، ولی بنتا کیسے ہے؟
ولی بننے کا طریقہ بھی قرآن کے اندر مذکور ہے کہ ولی بننا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں تک تو پڑھتے ہیں لوگ، جو خطیب حضرات ہیں جو اولیاء کی شان بیان کرتے ہیں وہ یہاں تک تو پڑھتے ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا اس آیت کو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور بھائی اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اولیاء ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان والے اور تقوی والے ہیں۔ جس کے اندر ایمان ہے اور جس کے اندر تقوی ہے وہ اللہ کا ولی ہے، جو ایمان اور تقوی سے خالی ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر کیا فرمایا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہاں پر بھی ولی کی علامت بتائی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو ولی کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے خالی ہے تو پھر وہ ولی نہیں ہے، چاہے اس کے ہاتھ پر ہزاروں کرامتیں آپ دیکھ لیں، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ جس کی شکل و صورت سنت کے مطابق نہیں، جو نماز کے لیے نہیں آتا مسجد میں، جو سنتوں پر عمل نہیں کرتا، وہ ولی نہیں ہے، ناممکن ہے اس کا ولی ہونا۔ کرامت کا ہونا نہ ہونا شرط ہی نہیں ہے ولایت کے لیے۔ کہ کس نے کہا کہ جس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو جائے وہ ولی ہے؟ کرامتیں تو غیر مسلموں کے ہاتھ پر بھی، یعنی اس کو کرامت تو نہیں کہتے، استدراج کہتے ہیں، غیر مسلموں کے ہاتھ پر بھی ایسی چیزیں تو ہو جاتی ہیں، ہندوؤں کے ہاتھ پر ہو جاتی ہیں، تو کیا وہ سارے ولی ہو گئے؟ کرامت کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے ولی کے لیے، سنت کا پابند ہونا یہ شرط ہے۔